السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي حديث: إذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكة فقال: يا ملائكة ما جزاء أجير وفى عمله؟ قالوا: ربنا جزاء أن يوفى أجره. قال: ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوبي وارتفاع مكاني لأجيبنه فيقول: ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. قال: فيرجعون مغفرا لهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بزرگان محترم، عزیز دوست اور نوجوان اسلام، اللہ رب العزت ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو عید کی صحیح اور حقیقی خوشی نصیب فرمائے. اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ بندوں نے، بندیوں نے، بچوں نے، بوڑھوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے فریضے کو ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس جو ہے صلے میں اور اس کے بدلے میں ہمیں عید کا جو ہے خوشی کا دن مرحمت فرمایا. اور جیسے کہ قرآن کریم کی آیت شریفہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ رمضان کے روزوں کی جو گنتی ہے، تعداد ہے، اسے پوری کر لو. اگر کسی وجہ سے کسی نے کوئی روزہ نہیں رکھا ہے، معذوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تو اس کی قضا ہے. اور جو دائم المریض ہے اس کے لیے فدیہ ہے. اور یہ تعداد اگر 29 کا مہینہ ہو گیا تو 29 ہے، اور 30 کا ہو جائے تو 30 کی تعداد پوری کرنا ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی بیان کو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے ان چیزوں کی اور ان احکامات کی تمہیں تعلیم نصیب فرمائی. تو یہاں اس کے ڈیپ میننگ کے اندر اگر آدمی چلا جائے تو یہاں مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ تم نے اللہ کے فریضے کو اور اس کے تعداد کو پوری کیا، اب عید کے دن تکبیر کو، اللہ کی بڑائی بیان کو. سبحان اللہ، کیا یہ دین فطرت ہے؟ یعنی اس میں آدمی کی طبیعت کا اور اس کی نیچر کا اور اس کے اندر کی جو نفسیات ہے اس کا لحاظ رکھا گیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ اس جو ہے وہاں پر مدینہ منورہ کے اندر خوشی کے اور تہوار کے دن مناتے تھے. تو فرمایا کہ یہ کیا دن ہے؟ فرمایا کہ ہم خوشیاں مناتے ہیں. فرمایا کہ اب اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 دن اور عطا فرمائے ہیں، اب ان پہلی خوشیوں کو چھوڑ دو جو غلط طریقے سے ہوتی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ 2 خوشی کے دن عطا فرمائے جو ہے. تو اس میں انسان کی فطرت کا جو ہے
اور اس کا خیال رکھا گیا. یعنی اس میں ہمارے دین کے اندر جو ہے وہ خشکی نہیں ہے. یعنی اس میں جو ہے انسان جو چاہتا ہے اس کے مطابق اسے خوشی منانے کا جو ہے اسے موقع دیا گیا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، اللہ اکبر، وہ کیا دن ہوگا اور کیا لوگوں نے استقبال کیا ہوگا. چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہے وہ دف لے کر جو ہے وہ استقبال کر رہی تھی. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا. تو شریعت میں جتنی گنجائش ہے، جتنی حدود ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے آدمی اپنی خوشی کا اظہار کر سکتا ہے. اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو عید کے دن خوشی جو ہے اس کی مبارکبادی دے دو. ہر لینگویج میں آپ دے سکتے ہیں، عربی میں، اردو میں، پنجابی میں، جو بھی آپ جس زبان میں چاہے آپ خوشی مبارکبادی دیں. بلکہ ہدیہ، تحفے، تحائف بھی جو ہے وہ دیا کرو اپنے طور پر جتنا ہو سکے. اور آپ اس پہ ہم غور کریں کہ عید خوشی کا دن ہے تو اس میں ایک نماز کا اور اضافہ کر دیا، ایک نماز اور پڑھنا ہے. یہ نہیں کہ خوشی کے اندر جو ہے وہ اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف ہم چلے جائیں. نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت اور بڑھا دو. اور پھر صرف نماز ہی نہیں بڑھا دی، نماز کے اندر ایکسٹرا تکبیریں بڑھا دی. خطبہ ہے تو خطبے کے اندر بھی جو ہے وہ تکبیریں جو ہے وہ کہنا ہے. تو یہ اللہ کی بڑائی کو بیان کو، اور ہم اس پر غور کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. کہ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور اسی بڑائی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 18 گھنٹے، 19 گھنٹے، 20 گھنٹے جتنے بھی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے. اور روزے کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے. تو جس طریقے سے ہم نے تقوی والی زندگی رمضان مبارک کے اندر گزاری ہے، رمضان کے بعد بھی یہ تقوی والی زندگی جو ہمارے اندر باقی رہے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمیں استقامت عطا فرمائے. اس لیے کہ اب تو شیطان بھی آزاد ہو گیا ہے، نفس بھی آزاد ہو گیا ہے. تو آدمی جو ہے نا تھوڑا ہلچل کرنا شروع کرے گا. تو پھر جب جانور جو ہے زیادہ شرارت کرتا ہے تو اس کی لگام کھینچنا پڑتی ہے. تو مہینے پر ہم نے جو کسی تھی اس کو اب برابر جو ہے اس کو کھینچتے رہے تو انشاءاللہ جو ہے یہ دونوں جو ہے دشمن ہمارے قابو کے اندر رہے گے. ہاں، اس کو بے کنٹرول نہیں کرنا ہے. ہاں، اگر بریک فیل ہو گیا تو پھر تو معاملہ مشکل ہو جائے گا. اس کو کنٹرول میں رکھ. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ قوت عطا فرمائے کہ ہم ان دونوں دشمنوں سے بچنے والے ہوں. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے قرآن کریم کے مطابق، اور اس کو دشمن سمجھو. جو آدمی دشمن کو دشمن ہی نہیں سمجھتا ہے، اینیمی نہیں سمجھتا ہے، ہاؤ کین بی ڈیفینڈ؟ وہ ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتا. اس لیے حکومت کا سب سے بڑا بجٹ اور خرچہ کس پر ہوتا ہے؟ ڈیفینڈ پر ہوتا ہے. وہ جو ہے اس پر خرچ کرتی ہے، آرمی پر اور دوسری چیزوں پر، کہ اگر خدا نخواستہ دشمن اٹیک کر لے تو پھر کس طریقے سے جو ہے اس کی حفاظت ہو سکتی ہے. آج دنیا جو ہے وہ بے لگام ہے، بس اپنی مرضی کی ہے، چاہے انہوں نے اپنے کتنے جو ہے وہ ادارے قائم کر لیے ہوں، لیکن چونکہ یہ خدا کے اوپر ہی ان کا یقین نہیں ہے نا، اور دوسری چیزوں پر نہیں ہے، تو بس ویسے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیطان کو جب تک ہم دشمن نہیں سمجھیں گے تو اس سے ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. اور یہ بھی فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دشمن کہاں کہاں سے آتا ہے، کن کن راستوں سے آتا ہے، اس کے اوپر جو ہے نگرانی کرنا ضروری ہے تاکہ آپ اس کو کر سکیں. ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر جا رہے تھے، تو نبی تھے، تو شیطان سے ملاقات ہوئی. شیطان نے کہا کہ آپ تو اللہ کے برگزیدہ جو ہے بندے ہیں، کلیم اللہ ہے، اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں، میری ایک درخواست اور میری ایک ریکویسٹ جو ہے وہاں پیش کرنا. کہنے لگے کیا؟ کہنے لگا مجھ سے ایک بھول ہو گئی کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کیا، اب اس کی کوئی ریکوری ہو سکتی ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے تو مناجات میں مشغول ہو گئے تو کچھ یاد نہیں رہا. اور یہ آداب معاشرت میں سے ہے
ہم تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ زندگی کس طریقے سے گزارنا چاہیے، ان کے کچھ اصول ہیں جو شریعت ہر چیز کا حدود جو ہے وہ لحاظ کرتی ہے۔ مثلا ایک مثال میں بتاتا ہوں، واقعہ میں انشاءاللہ کنٹینیوس کرتا رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب دیر سے گھر تشریف لاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے، لیکن ایسی سلام کہ پورا محلہ جاگ نہیں جاتا تھا، کہ اگر بیدار ہو تو سلام کا جواب دے سکے اور بیدار نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے کوئی آدمی تہجد کے وقت اٹھتا ہے تو پورے گھر کو جو ہے وہ شور کر کے جگائے نہیں، رات بھر آپ خوب تہجد پڑھتے رہے، جب بالکل صبح کا وقت قریب ہو جائے تو پھر گھر والوں کو بھی جگا لو کہ اگر وہ اٹھ سکے بشاشت کے ساتھ تو 2-1 رکعت وہ بھی پڑھ، اور یہ ہے اصول۔ ہاں، تو یہ آداب معاشرت میں سے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ بخاری مسلم شریف کی مشہور حدیث ہے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شعبے ہیں، جس میں آخری درجہ کیا فرمایا؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے۔ حضرات صحابہ راستوں میں جو ہے وہ بیٹھا کرتے تھے، بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی نشست ہوتی تھی، بات چیت ہوتی تھی، تبصرہ ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو فرمایا کہ راستوں میں بیٹھتے ہو تو راستوں کا حق بھی ادا کرو۔ سبحان اللہ، کیا ہو؟ ہمیں تو مسجد میں آنے کا اور مسجد میں رہنے کے آداب کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ داخل ہوتے ہیں تو الٹے پیر سے، نکلتے ہیں تو سیدھے پیر سے، یعنی بے توجہ میں ہوتی ہے بات۔ ایسا نہیں کہ قصدن آدمی کرتا ہے، کبھی قصدن بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ہے کہ اس کو کچھ ہوش نہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ اینی وے، تو فرمایا راستوں کا حق ادا کرو۔ حضرات صحابہ نے فرمایا کہ راستوں کا حق کیا ہے؟ فرمایا غض البصر ورد السلام واماطۃ الاذی عن الطریق، نگاہوں کو نیچی رکھو کہ پرائی بہو بیٹیوں کو نہ تاکا کرو، نہ جاگا، جیسے ہماری بہو بیٹیاں ہیں ویسے ہی دوسروں کی۔ غض البصر ورد السلام، سلام کا جواب۔ اب تو اللہ حفاظت فرمائے، ایک مسلمان کو سلام نہیں کرتا ہے، مکتب فکر اور اپنے جو ہے اس کی وجہ سے، ابھی کلمہ گو ہے، تمہارے اپنے اپنی جگہ پر نظریات ہو، سلام کرنے میں تمہیں کیا حرج ہے؟ تو سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا۔ افشوا السلام۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب تشریف لائے تو سب سے پہلے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ سلام کا رواج عام ہے، چاہے پہچانتے ہو نہ پہچانتے ہو، علی من عرفت ومن لم تعرف۔ واطعموا الطعام، کھلانے کا مزاج بناؤ۔ ماشاءاللہ رمضان کے اندر کھلانے پلانے کا ایک رواج ہے، تو اس سلسلے کو باقی رکھنا چاہیے۔ وصلوا باللیل والناس نیام، راتوں کا نماز پڑھو۔ تدخلوا الجنۃ بسلام، جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ افشوا السلام۔ تو بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا آداب معاشرت، اس کو بھی سیکھنا چاہیے، اس پر بھی علماء نے کتاب لکھے ہیں۔ مثلا آپ کو کسی نے جو ہے میسیج دیا ہے تو اس میسیج کو پہنچانا، کوئی فون کر رہا ہے آپ اس وقت نہیں ریسیور کر سکے تو بعد میں جو ہے اس کا جواب دینا یا کرنا، یہ کئی چیزیں ہیں جس کو آداب معاشرت کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، اور قرآن اور حدیث سے جو ہے یہ تمام چیزیں نکالی گئی ہیں۔ اینوے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بارگاہ میں مشغول ہو گئے، بھول گئے۔ پوچھا اے موسیٰ تم کسی کا پیغام لے کر آئے تھے؟ کہاں اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے۔ پوچھا کیا پیغام تھا؟ کہا کہ یہ ہے کہ بس اس سے غلطی ہو گئی، اب وہ تلافی جاتا ہے۔ کہا کہ جا کر یہ اس سے کہہ دو کہ اس کی قبر کو سجدہ کر لے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، ملاقات ہوئی، کہا کہ کیا جواب ملا؟ کہا کہ جواب یہ ملا بہت آسان ہے کہ اس کی قبر کو سجدہ کر لو۔ تو وہ تو ملعون مردود تھا، کہنے لگا جب زندگی میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا تو مرنے کے بعد تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ نصیحت کرتا ہے۔ اب کہو کہ شیطان اور نصیحت، بخاری شریف کے اندر بھی ایک واقعہ ہے جس کو میں نے درس میں ذکر کیا تھا آیت الکرسی کے متعلق۔ کہا کہ چونکہ تم نے ایک میرا پیغام اور میسیج پہنچایا، اس کے بدلے میں میں تمہیں 3 نصیحت کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب اجنبی مرد اور اجنبی عورت جب جمع ہو جاتے ہیں تو تیسرا میں ہو جاتا ہوں۔ حدیث پاک میں فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، انسان
کہ بدن میں شیطان اس طریقے سے دوڑتا ہے جیسے رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے فوراً۔ اور کہا کہ جب غصہ آ جائے سمجھ لو کہ میں آ گیا، اس لیے اس کا علاج بھی اعوذ باللہ من الشیطان، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اس کو کنٹرول ہو۔ اور تیسرا، جب کوئی راہ خدا میں نکلتا ہے تو میں اسے ٹکنے نہیں دیتا ہوں، اس کو بھگانے کی فکر میں لگا۔ یہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمیں یہ جو بات وہاں سے نکلی تھی کہ حضرات صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے راستوں کے حقوق ہیں، تو ہر چیز کے حقوق ہیں۔ اینی تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ دین عطا فرمایا ہے، یہ حقیقی خوشی اللہ رب العزت اسی بندے کو عطا فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے فریضے کو ادا کیا ہے۔ چنانچہ یہ روایت آپ نے بارہا سنی، آج بھی میں نے انشاءاللہ وہ خطبے میں پڑھی جائے گی، اس کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فخر کرتے ہیں، اور واقعی کیوں نہ فخر، کہ کھانے کا سامان تھا، پینے کا سامان تھا، سب کچھ تھا، کہتے ہیں دیکھو نہیں کھا رہا بندہ، کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ میرا ڈر ہے، میرا خوف ہے۔ تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، کیا بدلہ ہے اس کا، اس مزدور کا جس نے جو ہے اپنے عمل کو اور اپنی مزدوری کو پورا کیا۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کی مزدوری پوری دی جائے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، میرے بندوں نے اور میری بندیوں نے میرے فریضے کو ادا کیا، اب وہ نکلے ہیں، مسجد میں آئے ہیں، عیدگاہ کے اندر آئے، جو بھی آئے ہیں، یعجون الی الدعاء، اور مجھ کو پکار رہے ہیں، تکبیر کر رہے ہیں، بڑائی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ اور مانگنا ہے، کیا مانگنا ہے؟ کہ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ اس لیے آخری جو عشرہ تھا اس کا آخری جو پوائنٹ ہوتا ہے، اللہ فرماتے کہ میں تو اس رات میں اور اس دن میں، اس عشرے میں جتنے جو ہے بندے پورے مہینے کے اندر میں نے آزاد کیے، اتنے ہی بقدر میں آج آزاد کر دوں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کی حکومتیں کیا کرتی ہے، جب سیلیبریٹ کا دن ہوتا ہے نا تو قیدیوں کو آزاد کر دیتی، قیدیوں کو آزاد۔ کیوں؟ کیا خوشی کا دن ہے؟ تو باری تعالیٰ فرماتے کہ میں جو ہے بندوں کی خوشی کے اندر جو ہے لوگوں کو آزاد کر دوں گا، ان کو معاف کر دوں گا۔ میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میری علو مرتبی کی قسم، میں آج ان کی دعا کو ضرور قبول کروں۔ اس لیے جو آیت شریفہ میں نے پڑھی اس کے آگے یہی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ فَيَقُولُ ارْجِعُوا قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، اب اعلان ہو جائے گا جب ہم یہاں سے لوٹیں گے نماز پڑھ کے، باری تعالیٰ فرمائے گا جاؤ میں نے تمہاری مغفرت فرما دی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اور اس سے بڑی اور خوشی کی بات کیا ہے؟ باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ میں نے تمہاری گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا، وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ۔ لیکن اس پر آدمی جری نہ ہو کہ اب تو چلو ہمارا جو ہے معاملہ یہ ہوگا، آئندہ گناہوں سے بچنا ہے۔ جیسے حاجی جب حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو کیا مطلب ہے کہ حاجی صاحب آئندہ اپنی زندگی کے اندر کیئرفل رہنا، یہ نہیں کہ آدمی جری ہو جائے، یہ تو بغاوت ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورٌ لَهُمْ، فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اب یہ بندے اس حال میں لوٹیں گے کہ ان کی سب گناہ معاف کر دیے گئے۔ کیا انعام ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو حدیث میں نے پڑھی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے پورے زندگی روزے رکھے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا ضابطہ کیا ہے کہ ایک کا اجر جو ہے وہ 10 کے برابر ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا، من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا، جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 ملتا ہے، تو 30 کا کتنا ملے گا؟ 300، اور 6 کا 60، تو 360 ہو گئے۔ اس لیے ہر مہینے کے اندر 3 روزے رکھنا یہ مسنون ہے اور جو ہے وہ ثابت ہے۔ اگر ہمت دے اللہ تعالیٰ تو کوئی مشکل نہیں۔ جب ہم سمر کے بڑے روزے رکھ چکے ہیں
تو باقی دنوں کے اندر جو ہے ہمارے لیے روزے رکھنا کیا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اینی وے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب جانتے ہیں کہ اب انسان ہے، کچھ نہ کچھ تو کمی کوتاہی ہو ہی جاتی ہے، تو پھر کیا کہا کہ صدقہ فطر ادا کرو۔ سبحان اللہ، کہ یہ تمہارے کچھ کمی بیشی ہو جائے اس کی بھی، اب بڑوں کے لیے تو ہے، لیکن کہا کہ گھر کے اندر جو فرد بھی ہوگا اگر آج بھی بون ہو گیا، سمجھے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ صدقہ فطر ہے۔ کیا مطلب؟ تم خوشی منا رہے ہو تو دنیا کے اندر جہاں جہاں پر مسلمان غریب ہے، پور ہے، تمہارا بھی کچھ حصہ اس کے اندر لگ جائے، ان کا بھی خیال رکھو، ان کے گھروں کے اندر بھی خوشی امن آ جائے میرے دوستو۔ لیکن آج ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے ہزاروں اور لاکھوں مسلمان در سے بے در ہے، گھر سے بے گھر ہے، جو آشیانہ تھا وہ آشیانہ بھی اجڑا ہوا ہے، جو خاندان تھا وہ خاندان بھی اجڑے ہوئے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مثل المؤمن، مومن کی مثال ہمدردی میں، خیر خواہی میں ایسی ہے جیسے کہ گجسس واحد، ایک باڈی کی مثال ہے۔ آدمی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، پورا بدن بے چین ہوتا ہے، سر میں درد ہے پورا۔ دنیا کے کسی کونے کے اندر ایک مسلمان اگر پریشان ہو، پوری امت مسلمان کو جو ہے پریشان ہونے کی ضرورت۔ ہمیں افطاری کیسی اچھی لگے، ہمیں سحری کیسی اچھی لگے، ہمیں عید کیسی اچھی لگے کہ ہمارے بچے جو ہے یتیم ہو گئے، ہماری عورتیں بھی بیوہ ہو گئی، خاندان اجڑ گئے۔ میرے دوستو، آج بھی وقت ہے کہ امت جاگ جائے، جاگنا ہو جاگ۔ علامہ اقبال یا کسی نے کہا کہ اے مسلمان، اب بھی اگر تو نہیں جاگا تو تیری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں کے اندر۔ میرے دوستو، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان تمام مسلمانوں کے اندر جو اس وقت جو المیہ ہے اور جو ہو چکا ہے، ہم ان کے جو ہے غم کے اندر شریک ہیں، ہم نے ان کے لیے دعائیں بھی کی، ہم ان کو صدقات کے اندر، خیرات کے اندر، اور آئندہ بھی جب تک ہم سے ہو سکے ہم ان کی جو ہے خوب مدد کریں اور ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یہ بھی جو ہے انشاءاللہ العزیز جو ہے ہمارے لیے مفید اور کارآمد ہوگا۔ اور اسی پر میں جو ہے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے نماز ہوگی، اور نماز کے بعد جو خطبہ ہوگا، خطبے کے بعد انشاءاللہ العزیز دعا ہوگی۔ اور میں آپ سب کو اور پوری جو ہے امت کو جو ہے مبارکبادی عطا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عید کی صحیح خوشی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔